اور بھی بات نہیں سمجھتے تو صاحب ذوق کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ کو ایک بات اور بھی مثال دے دوں. جناب رومی فرماتے ہیں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں کہ یہ زمین ای زمین پاک و آن شورست و بد ای فرشتہ پاک و آن دیوست و دد. آگے فرماتے ہیں ہر دو صورت گرب ہم ماند رواست آب تلخو آب شیری راسفاست. پانی چلتا ہے، یہ دریا بہ رہا ہے میٹھے پانی کا، یہ دریا بہ رہا ہے کڑوے پانی کا، اور دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. رنگ ایک ہے، روانی ایک ہے، لہریں ایک ہیں، کیفیت ایک ہے، گہرائی ایک ہے، گہرائی ایک ہے، چوڑائی ایک جیسی ہے، مگر ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے. تو یہاں کو فرماتے ہیں ہر دو صورت گر بہم ماند رواست آب تلخو آب شیری را صفا. تلخ پانی میٹھے پانی اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن دیکھتے رہو فرق نہیں کر سکتے، دیکھتے رہو فرق نہیں کر سکتے. پاگل ہو فرق نہیں کر سکتا، بیوقوف ہو فرق نہیں کر سکتا، اندھا ہو فرق نہیں کر سکتا، ذائقہ کی قوت سلب ہو جائے فرق نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بالکل دیوانہ لا یعقل ہو فرق نہیں کر سکتا، اور مطلق حیوان بن جائے تو فرق نہیں کر سکتا. اس لیے اس کے اندر فرق معلوم کرنے کے لیے ایک قوت چاہیے. اس قوت کی طرف جناب رومی اشارہ فرماتے ہیں. آپ اشارہ فرماتے جز کے صاحب ذوق کے شناسد بیاب او شناسد آب خوش از شور آب. میٹھے اور کڑوے، تلخ و شیریں، پانی کے درمیان اگر فرق کرنا ہو تو صحت مند آدمی چاہیے، عقل اس کی درست چاہیے، نظر اس کی ٹھیک چاہیے، اور ذوق ذوق محسوس کرنے کی صلاحیت چاہیے، فرق درمیان سمجھنے کی قوت چاہیے. تو اس لیے فرماتے جز کے صاحب ذوق کہ شناست بباب. جب تک صاحب ذوق نہ ہو، جب تک شناسائی نہ ہو، جب تک رسائی نہ ہو، جب تک پہچان کی قوت نہ ہو، جب تک عقل و ادراک کی قوت قابل نہ ہو، اس وقت تک وہ معلوم نہیں کر سکتا. تو جب میٹھے پانی اور کھارے پانی، کڑوے پانی اور میٹھے پانی، آب تلخ، آب شیریں، ان کے درمیان عقل کے بغیر اور ذوق طعم کے بغیر اور ذوق صلاحیت کے بغیر اور مزاج شناسی کے بغیر تو دو پانی کا ذائقہ معلوم نہ کر سکے، تو انبیاء نبی کی نبوت کی شان معلوم کرنے کے لیے تیری عقل کیا کام کرے گی؟ یہاں تو جبریلی ذوق چاہیے، یہاں تو میکائیل کا ادب چاہیے، یہاں تو صدیق اکبر کا دل چاہیے، یہاں تو فاروق اعظم کی نظر چاہیے، یہاں عثمان ذی النورین کا تقوی چاہیے، یہاں علی المرتضیٰ کے رکوع اور سجدوں کے بعد جو طہارت پیدا ہوتی ہے، اس طہارت میں جو نور آتا ہے، اس نور سے نور نبوت دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہر ایک تو سمجھتا ہی نہیں. لہذا تمہیں اگر نور نبوت اور نور نبوت اور کیفیت بشریت اس کے درمیان کچھ معلوم کرنا ہو تو پھر صاحب ذوق ہونا، اور صاحب ذوق کے لیے صاحب عقل ہونا، اور صاحب عقل کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. کیونکہ عقل ہو اور علم نہ ہو تو پھر بھی کچھ نہیں، اور علم ہو اور عقل نہ ہو تو کچھ نہیں، عقل ہو اور ذوق نہ ہو تو پھر بھی کچھ نہیں. تو پہلے عقل چاہیے، عقل کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے ذوق چاہیے، ذوق کے لیے تجربہ چاہیے، پھر جا کے حقیقت کھلتی ہے. تو اگر حقیقت نبوت اور حقیقت معجزہ اور حقیقت کرامت، حقیقت ولایت اور حقیقت بندگان خدا سمجھنا ہو تو پہلے ایمان کامل چاہیے، پھر خلوص چاہیے، پھر عشق چاہیے، پھر ادب چاہیے، ادب کے بعد طہارت،
علم، اخلاص اور تقوی چاہیے۔ تقوی کے بعد جو تفقہ فی الدین ملتی ہے، اس کے بعد جو نورانی شعاعیں ملتی ہیں، اس سے کرامت دیکھی جاتی ہے، اس سے معجزہ دیکھا جاتا ہے۔ اور جب کرامت نظر آئے تو کرامت کی اہمیت معلوم ہوگی کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، کرامت کی حقیقت کیا ہے، کرامت کا مزاج کیا ہے، کرامت کی طبیعت کیا ہے۔ جب یہ سمجھو گے کہ یہ کتنا اعلیٰ صفت ہے، یہ کتنی اعلیٰ صفت ہے، کتنے بالا مقصد کے ظہور کا سبب ہے، جب اس کو سمجھو گے تو جس وجود سے کرامت صادر ہوگی، پھر اس وجود کے ساتھ جو محبت پیدا ہوگی، اس محبت کو تولنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی معیار آپ ایسا نہیں کام کر سکتے جس کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ جس سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے اس سے محبت کتنی چاہیے۔ محبت کا نہ کوئی مزاج ہے، نہ محبت کا کوئی مزاج نہیں، وہ تو صرف راج کرنا جانتی ہے، وہ صرف راج کرنا جانتی ہے۔ اور محبت کے اندر ایک اپنائیت، اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنے قیافے، اپنے ولولے، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، صرف محبوبی کی بات ہے۔ اور کرامت اس فرد سے صادر ہوتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں کامل ہو جائے۔ یہاں ایک سوال ہے، آپ پہلے علم حضرات تشریف فرما ہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ ایک قلندر ایسا کہ جس کی ہوش ٹھکانے ہی نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا، طہارت کا اسے پتہ نہیں، 20 دن کپڑے تبدیل نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں، روزہ جیسے فرض ہی نہیں ہوا، زکوٰۃ اس پر واجب ویسے نہیں ہوتی، مکان اس کا نہیں ہے، اس کی خوراک واضح نہیں ہے، بیوی بچے اس کے نہیں ہیں، اور کرامتوں کے انبار لگے، دنیا پیچھے لگی رہتی ہے، تو وہ تو مطابع سنت نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں، تو یہ ظہور کرامت کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ حضرات گرامی؟ اس کا مختصر اور آسان جواب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حال میں پہنچنے سے پہلے حال کیا تھا اس کا؟ اس حال میں کیا وہ پیدائشی اس طرح ہے، یا جوانی اور بڑھاپے کی کسی ایک منزل میں جا کے وہ اس منزل پہ پہنچا؟ تو اس منزل پر پہنچنے سے پہلے کیا وہ متقی نہیں تھا؟ کیا وہ عالم نہیں تھا؟ کیا وہ زاہد نہیں تھا؟ کیا وہ شب زندہ دار نہیں تھا؟ کیا وہ روزہ دار نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ نظر والا نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ گفتگو والا نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ آرزو والا نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ اور مطہر جستجو والا نہیں تھا؟ کیا راتوں کو سجدوں میں رونے والا نہیں تھا؟ کیا قیام میں دن گزرے نہیں تھے؟ کیا دن بھر روزہ نہیں تھا؟ کیا رات بھر سجدے نہیں تھے؟ تو اچانک جو پردہ اٹھا اور تجلی جو اس کے مغز پر آئی اور مغز سے دل پر آئی تو ہوش و خرد قربان ہو گئے، اب جا کے دیوانہ ہوا۔ اور جب تک وہ دانا تھا اس وقت تو سجدے تھے، اور جب دیوانہ ہوا تو وصل کی منزل پہ چلا گیا، وصل کے منزل میں گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں ملتا کسی کو کچھ بجز اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ یہ جو اب تو اطاعت مصطفیٰ میں نہیں، تو یہ جو کچھ اب ملا نتیجے کے طور پر، نتیجے پر پہنچنے سے پہلے جو کچھ ملا ہے یہ رسول پاک کی غلامی، عشق و اطاعت کی بنا پر ملا ہے۔ اور جب انسان عقل و ہوش و خرد کی سرحدوں سے عبور ہو جاتا ہے نا، عقل و ہوش و خرد کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے، علم اور شریعت پیچھا نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیتے۔